بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ایک انوکھا واقعہ ہوا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ حکومت نے چھوٹے دکانداروں پہ ایک مرتبہ پھر ٹیکس نافذ کرنے کے لیے ایک اسکیم کا اعلان کیا، اور جب ہم ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں ایسی بہت سی اسکیمیں ناکام ہو چکی ہیں۔ اس دفعہ انوکھا یہ ہے کہ اس تمام ٹیکس کے پورے سسٹم کو یا اس پورے ٹیکس کے نفاذ کو جو تاجر رہنما ہیں وہ ویلکم کہہ رہے ہیں۔ اس سے ماضی میں پہلے ہم یہ دیکھتے رہے کہ اس کی مخالفت ہوتی تھی، لیکن ویلکم کہا جا رہا ہے، ایسوسیشنز کی طرف سے ویلکم کہا جا رہا ہے۔ کیا اس کو حکومت کی ایک اچھی حکمت عملی کہیں گے، یا یہ بھی جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگ لگے رہیں گے اور کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا؟ تمام صورتحال کا جائزہ لیں گے، کیونکہ اس وقت ملک کے اندر گلگت بلتستان میں آج الیکشن ہو رہے ہیں، کشمیر کے اندر بھی حالات ایسے ہیں کہ جس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ معیشت ان تمام چیزوں کا ایک جڑ ہے، یا اس کا تمام چیزوں کا ایک جو ہے وہ مرکزی نقطہ ہے کہ جو جب تک ڈسکس نہیں ہوگی، بہتر نہیں ہوگی، اس کے اوپر بات نہیں ہوگی، اس وقت تک معاملات حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ تو آج ہم اپنے پروگرام کو فوکس رکھیں گے کہ معیشت کے اوپر بات کریں۔ میرے ساتھ خاقان نجیب صاحب موجود ہوں گے پروگرام کے پہلے حصے میں، اور آخری حصے میں مزمل اسلم صاحب موجود ہوں گے کہ جو KPK کے مشیر خزانہ ہیں۔ ہم ذرا خاقان نجیب صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ خاقان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ خاقان صاحب، حکومت کو 400 مرتبہ پہلے کوشش کر چکی ہے، اب ایک مرتبہ پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، تو کیا مختلف محسوس کرتے ہیں اس اسکیم کے اندر جو حکومت نے اس مرتبہ دی ہے؟ کیا ماضی کی طرح یہ بھی ناکام ہوگی؟ کیا حالات کچھ بہتری کی طرف جائیں گے کہ ہم کہیں کہ ملک میں تمام ہی طبقات جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں اور پھر اس میں ایگریکلچر بھی آخر میں یا بعد میں آ جائے گا؟ میری آپ سے جب بھی بات ہوئی ہے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اگر کچھ ایریاز کو ٹیکس نیٹ سے باہر رکھیں گے اور یہ کہتے چلے جائیں گے ٹیکس ٹو GDP بہت کم ہے، تو اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ آپ نے ایگریکلچر انکم ٹیکس کا نفاذ نہیں کیا پچھلے 78 سال میں، IMF کے کہنے پہ کیا۔ آپ نے لینڈ ویلیو ٹیکسیشن ملک میں نہیں کی، آج بھی نہیں کر رہے، جس کا کیا مطلب ہے کہ بہت بڑے اینکر ہیں، کروڑوں کے گھر میں رہتے ہیں، ہزاروں کا ٹیکس نہیں دیتے۔ نمبر 3، کیپٹل گینز آن پراپرٹی آپ نہیں لگانا چاہتے، وفاقی سبجیکٹ ہے، مطلب آپ پراپرلی نہیں لینا چاہتے، آپ ایک 7.5% ٹرانزیکشنل غلط ٹیکس لیتے رہے ہیں۔ 35 لاکھ، سو نوٹ دس نمبر، 35 لاکھ پاکستان میں ریٹیلر ہے اس وقت۔ یہ 40 لاکھ کا بھی نمبر کوٹ ہوتا ہے، بٹ لیٹس گو ود اے کنزرویٹو نمبر۔ اس میں سے 4-1 لاکھ جو ہیں وہ میرا خیال ہے رجسٹرڈ ہیں، 1.5 لاکھ بڑا ریٹیلر ہے، وہ اس وقت ٹیئر 1 کہلاتا ہے، وہ ہے مشینز پہ۔ کوئی 33, 34, 35 لاکھ، یعنی کہ اگر 40 لاکھ کا نمبر مانگ لیں تو از آؤٹ آف ٹیکس نیٹ۔ اب ذرا مزے کی بات دیکھیں، فواد آپ بہت اچھے اینکر ہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں، نیو کے سٹار ہیں، 1 کروڑ روپیہ کماتے ہیں، میں 38% آپ سے ٹیکس لیتا ہوں سالانہ۔ اللہ مبارک کرے، اللہ مبارک کرے، اللہ مبارک کرے سر۔ وہ اس کے بعد میں آگے نہیں جا پا رہا تھا، لیکن سر کنکلوڈ کر دیں سر کمپلیٹ کریں۔ اگر آپ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں، ذرا ایزینس دیکھیں کہ 20 کروڑ روپے پہ ٹرن اوور ہے آپ کا، آپ 25,000 روپیہ دے دیں، اس کا مطلب ہے کہ اگر پورے سال میں اگر if I had to give FPR a target, this is my target، یار 10 لاکھ ان کو رجسٹر کریں، 25 ارب آ جائے گا۔ چلیں اٹس اے بگننگ، میں بالکل یہ فکس ٹیکسیشن ہم کئی دفعہ یہ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اب بات تو اصل آئے گی کہ اس کی کمپلائنس کیا ہوتی ہے، وچ مینس کہ کیا واقعی یہ 10 لاکھ، لیٹ سے یہ فگر نوٹ کر لیجئے گا، اگلے سال مجھے پوچھ لیجئے گا جولائی میں کہ کیا رجسٹریشن ہوتی ہے۔ اگر تو 10 لاکھ ہوئی تو 25 ارب آ جائے گا، اگر 20 لاکھ ہوئی تو 50 ارب آ جائے گا۔ دیٹس سم تھنگ ٹو بگن ود، بٹ ایونچوئل بات تو یہ ہے نا کہ یار اصل میں تو دیکھنا ہے کہ انکم کتنی کمائی گئی۔ مطلب اگر 20 کروڑ کا ٹرن اوور ہے تو اس میں سے 2-2.5 کروڑ کا تو پروفٹ آ رہا ہوگا کہ نہیں آ رہا ہوگا؟ اگر آ رہا ہے تو اس پہ صرف 25,000 ٹیکسیشن ہے۔ لیٹس سے اٹس اے بگننگ۔ پھر اس میں ایک اور فارم ہے، ابھی آئی ڈونٹ نو کہ IMF نے اوکے کر دیا ہے کہ نہیں، اس میں ایک اور فارم ہے جس میں کہتے ہیں کہ آپ لکھ دیں کہ آپ کے کیا اثاثے وغیرہ ہیں اور وہ ہم مان لیں گے۔ دیٹس لائک سیئنگ کہ میرے جو بھی اثاثے تھے میں نے مان لیے، چلے میں اس کو بھی مان لیتا ہوں، بٹ اٹس اے بگننگ۔ بٹ ابھی تک FPR PRAs are provincial authorities، ان کی اتنی کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ اگر فواد ریٹیلر ہے تو اس کو ایک پری پاپولیٹڈ فارم بھیجیں کہ سر آپ کا اتنا ٹرن اوور ہے، اتنی کمائی ہے، اتنا ٹیکس ہونا چاہیے آپ کا۔ بٹ لیٹس سے کہ اٹس اے ہمبل بگننگ بٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ اچھا خاقان صاحب، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دکاندار جو آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے سلیب رکھا ہے کہ جی 50,000 روپے ریٹیلر ٹیکس دے گا، اور وہ بدقسمت انسان پہلے سے رجسٹر ہو چکا تھا کسی اسکیم یا ویسے کسی وجہ سے آ کے، اور وہ 10 لاکھ روپے دے رہا ہے، تو کیا وہ بھی اب 9.5 لاکھ روپے کم ٹیکس دے گا؟
नहीं, वो ऐसा नहीं होगा. जो रजिस्टर्ड है वो तो अपने कंटिन्यू करेंगे जो ओरिजिनल स्कीम में है, और ये उनके लिए है जो नई रजिस्ट्रेशंस कर रहे होंगे. सो दे विल कंटिन्यू, बिकॉज उनका तो एक बन चुका है ना कि वो उनका कितना टैक्स बनता था, उनकी क्या रेवेन्यू था, उनका क्या प्रॉफिट था, उनके क्या मार्जिन्स थे. दिस प्रॉब्ली इज गोइंग टू बी फॉर द न्यू वंस. लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि जो पहले रजिस्टर हो गया वो गुनहगार ठहराया, जो अब रजिस्टर हो रहा है उसको कुछ अरसे के लिए सहूलत मिलेगी, लेकिन उसका खदशा भी ठीक है कि गवर्नमेंट एक दफ़ा टैक्स नेट में हमें ले आएगी, उसके बाद हमें निचोड़ेगी, तो फिर तो मामला उसी तरफ जाएंगे, लोगों का फिर एतमाद कैसे रहेगा? देखिए, इसमें मुझे क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अथॉरिटीज को देनी पड़ेगी कि इसकी सनसेट क्लॉज क्या है. मतलब क्या ये 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए है, इसमें ट्रांजिशन होगा इनटू एक्चुअल ट्रांजिशन, ये कैसे होगा. सो ये वो सब सवालात हैं जो जब बजट में क्लैरिफिकेशंस आती हैं, एफबीआर इनकी एक बिल्कुल इशू करेगा डिटेल्स कि ये हाउ दे विल वर्क. सनसेट है, कंटिन्यू करती रहेगी, कितने अरसे के लिए है, दिस ऑल क्लैरिफिकेशन इज स्टिल अवेटेड, और ये आ जाएगी क्लैरिफिकेशन बिफोर फर्स्ट. अच्छा खाका साहब, आप एक बड़े माहिर हैं आईएमएफ अमूर के, और मुझे जब भी कोई बात समझनी हो आईएमएफ अमूर की, मैं कोशिश करता हूँ कि ऑन कैमरा ही आपसे समझ लूँ ताकि लोग भी उससे जो है वो इस्तिफादा करें. सर, सवाल ये है कि आईएमएफ के साथ डीलिंग के अंदर पाकिस्तान गलती करता है, ये एक एहसास पाया जाता है, और बहुत से कमेंटेटर ये कहते हैं कि जी वज़ीर ख़जाना हमारे बजाय जो है वो वहाँ से खेलते हैं. मैं बिसाइड उनकी पर्सनैलिटी, अगर जो आउटकम आते हैं आईएमएफ के साथ डीलिंग के, अगर उसकी बात करें, हमें पिछले दिनों जो है वो एक मुतालबा आईएमएफ का ये भी सुनाया गया पढ़ करके, सेल्स टैक्स वो कहते हैं कि जी 1% बढ़ा दें, इनडायरेक्ट टैक्स में लेवी का एक बड़ा ख़ास किस्म का उन्होंने नंबर दिया. तो ये तमाम चीज़ें, इसका मतलब ये है कि वो समझ गए कि आपका टैक्स कलेक्शन का सिस्टम बैठा हुआ है, उसका कोई काम नहीं है, लिहाजा डायरेक्ट टैक्सेस लगा जाए. अब इस पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमारी तरफ से डीलिंग का भी इशू है, हम समझाने से कासिर रहते हैं कि जी ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता. आईएमएफ को तलवार लेके हमारे सर पे नहीं बैठा होता, वो समझाता ज़रूर है कि अपने हाउस को इन ऑर्डर करें. तो सर, जो आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन हमारी होती है, क्या आप उसको ठीक डायरेक्शन पे समझते हैं, बहुत ज़्यादा कसर है, बहुत मामूली सी कसर है, ऐसे ही होता है? और फिर ये दोनों टैक्सेस जो है इनके ऊपर भी ज़रा बात कर लीजिएगा, पेट्रोलियम लेवी के ऊपर भी और सेल्स टैक्स की भी, अगर उसका 1% बढ़ता है तो, या बढ़ाने की कोई बात होती है? तो एक तो ये होता है कि यार जो ये ममालिक हैं जो आईएमएफ में रहते हैं, अर्जेंटीना, इजिप्ट, पाकिस्तान, श्रीलंका, मतलब इनमें से जिनसे भी बात होती है, पहले मैं उनको कहता हूं कि आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं है. पूरे कौम को ये समझना है, अथॉरिटीज को ये समझना है, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है. पाकिस्तान की अथॉरिटीज, MEFP जो डॉक्यूमेंट है उसका एक एक वर्ड स्पेसिफिकली पढ़ा जाता है, उस पर निगोशिएशन करनी चाहिए, और अथॉरिटीज सिग्नेचर करती हैं कि हम इस चीज से एग्री करती हैं. ये सपोर्टेड है बाय अ फंड फैसिलिटी जिसको EFF कहते हैं, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी. ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि जिस मुल्क ने प्रोग्राम ऐसे रन किए हैं जिनमें कंट्री ओनरशिप, कंट्री फ्रेमवर्क्स, कंट्री मॉडलिंग हुई है, वो बेहतर रन होते हैं. पाकिस्तान 24वें प्रोग्राम में है. डू यू नो कि पाकिस्तान ने लॉन्ग टर्म प्रोग्राम कितने कंप्लीट किए हैं? एक. ठीक. और ये बात फवाद मुझे इसलिए मालूम है कि वो प्रोग्राम था 2013-16 का, और मैंने वो प्रोग्राम एंकर किया था पाकिस्तान के लिए. पाकिस्तान उससे पहले, मुझे उस वक्त वजीर खजाना ने कहा कि पंजाबी में उन्होंने कहा कि आपको पता है कि पाकिस्तान को क्या कहते हैं? मैंने कहा क्या कहते हैं? वन ट्रांश कंट्री. हम उनका जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको भी नहीं फॉलो करते थे. बट दिस इज अ मैटर ऑफ निगोशिएशन. आप बड़े सो हाउ वुड आई रन अ प्रोग्राम? मैं अब भी बड़े खद्दो खाल उनसे तय कर लूं कि मैं डेफिसिट को कहां पे रखूंगा. मैं तो अभी के जो प्रोग्राम है उस पर मैंने लिखा है, और ये एक आर्टिकल है द न्यूज में भेज दूंगा आपको, कि पाकिस्तान का करंट प्रोग्राम रीथिंक, रीकन्फिगर, रीफ्रेम होने वाला है. मैं बिल्कुल क्लियर हूं उस पर. 54% टैक्स है मैन्युफैक्चरिंग पे, नहीं होना चाहिए. फवाद पे 38.15% टैक्स है, नहीं होना चाहिए. जीएसटी ब्रॉड बेस होना चाहिए और रेट को लोअर होना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए. इसका क्या मतलब है? 12.5% पे पाकिस्तान में जीएसटी शुरू किया था, नहीं होना चाहिए. 18% का रेट ब्रॉड बेस होना चाहिए. एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का मेरे उस्ताद हैं डॉक्टर हफीज पाशा, उनकी एक स्टडी है, वो ये कहती है, मैंने पढ़ी है, आप उसको प्लस माइनस कर लें, वो 800 अरब का फिगर कहते हैं, मैं कहता हूं 500 अरब का पोटेंशियल है. उसमें से कलेक्शन क्या है? 10 अरब रुपया. ये आईएमएफ ने मुझे आके कहा है कि ना कलेक्ट करो. मुझे आईएमएफ ने मना किया है कि मैंने 7.5% का ट्रांजैक्शनल टैक्स लगाया हुआ है प्रॉपर्टी पे, और जो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर हो रही है मेरे इर्द गिर्द 2 करोड़ में. ये आईएमएफ ने कहा है मुझे ना ठीक करो. बात समझने की यह है कि यू नीड टू पुट 11 PhDs आते हैं, मेरी तरह की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, मेरे दोस्त भी हैं, वो आते हैं वहां से, वो 24 घंटे पाकिस्तान पे 365 दिन काम करते हैं.
آپ کو بھی اپنے اینڈ پہ, دس از مائی جنرل ایڈوائس, ناٹ اسپیسیفک ٹو پاکستان بٹ آل کنٹریز, یو نیڈ ٹو پٹ انرجی, میکرو اکانومسٹ, فزیکل اکانومسٹ, لا, جو 10-11 لوگ, جب ہم 13-16 کا پروگرام رن کرتے تھے تو گورنمنٹ واز ویری کائنڈ ٹو می, انہوں نے مجھے یہ ایک چھوٹ دی ہوئی تھی کہ یو میک دا ٹیم, یو برنگ اٹ ٹو دا ٹیبل, نیگوشیٹ دا پروگرام. پاکستان میں کسی کو پتا بھی نہیں لگتا تھا کہ 13-16 کا پروگرام چل رہا ہے. بیسٹ کو 20 ارب سے 300 ارب پہ لے گئے, 11,000 میگا واٹ سی پیک میں بجلی لگ گئی, کسی کو پتا بھی نہیں لگا کہ کیا ہوا ہے. وائی؟ بیکاز وی ور فریمنگ دا پروگرام ان دا کنٹری, we were rewriting every clause that needed to be rewritten and negotiating very very harshly with the IMF. And you know وہ مجھے کیا کہتے تھے کہ یار obviously you know your country better than we know it, and they don't. اور اس لیے program negotiation کے لیے the team, host team, wherever the program is negotiated matters the most. اور اس میں آپ کو public finance specialists چاہیے جو اس مسئلے کو, جو آپ کو آ رہے ہیں یہ مسئلے, ان کو حل کریں. دوسری سائڈ اس کی یہ ہے کہ یہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان اگر 27 اکتوبر 2027 میں پروگرام ختم ہو جائے گا, جب یہ پروگرام ختم ہوگا اور اگر یہ سٹرکچرز جو تبدیل ہونے جا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ پھر دوبارہ اسی روش میں پھنس جائیں گے. آپ کا ایک ایکسپینڈیچر ریفارم ہے, وہ آپ کو کرنا ہے. بہت اچھا وقت ہے, پاکستان 10 مئی کر کے آیا انڈیا کے ساتھ, فورن نیگوشیشن اچھی ہے, رتبہ اچھا ہے, بٹ یو اسٹل نیڈ ٹو چینج یور اسٹرکچرز. ٹیکس کے اسٹرکچر تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. میں نے نیوز میں بالکل ایک بڑے کلیئرلی ٹیکس کا ری ڈیفائنڈ ماڈل دیا ہے کہ پاکستان کا ماڈل ہونا کیا چاہیے. کل کا جو نیوز اخبار ہے اس میں ایک آرٹیکل ہے, وہ بھی ایک لیڈ آرٹیکل ہے, وہ ہے کہ پاکستان کا ایکسپینڈیچر ماڈل کیا ہونا چاہیے. یار مجھے بتائیں نا کہ اس وقت پاورٹی جو ہے وہ کس کا سبجیکٹ ہے؟ وہ نیچے صوبوں کا سبجیکٹ ہے. آپ 830 ارب اگلے سال کیوں دینے جا رہے ہیں؟ اس کا کوئی NFC سے تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق تو اس چیز سے ہے کہ ہمارا لا آف دا لینڈ کیا ہے. ہمارا لا آف دا لینڈ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. اگر ہمارا لا آف دا لینڈ کانسٹیٹیوشن ہے تو وہ یہ کہتا ہے. نمبر 2, کل میری ایک بہت قابل پولیٹیشین سے بات ہو رہی تھی اور بڑی اچھی ہم نے گفتگو کی, تو انہوں نے کہا یار انرجی بھی اس طرح کس کا سبجیکٹ ہے؟ صوبوں کا سبجیکٹ ہے. تو پھر آپ انرجی سبسڈی وفاق میں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ آگے چلیے, ایگریکلچر کس کا سبجیکٹ ہے؟ انوائرمنٹ کس کا سبجیکٹ ہے؟ کلائمیٹ کس کا سبجیکٹ ہے؟ انڈسٹریز کس کا سبجیکٹ ہے؟ پاورٹی, ہیلتھ, ایجوکیشن, اگر یہ 17 ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہیں تو وفاق کیوں چلا رہے ہیں؟ اگر یہ آپ ڈیوالو کریں گے نا تو صوبوں میں پھر کمپٹیشن آئے گا کہ وہ کسی طرح اپنی انڈسٹریلائزیشن, اپنی ایگریکلچر, اپنا کلائمیٹ چینج, اپنی سٹیز, ہم صوبوں کو ایک بہت بڑا رقم دیتے ہیں اور وہ کمانے کا بھی انسینٹیو نہیں رکھتے. یہ سارا سٹرکچر اس بجٹ میں ٹھیک ہونا چاہیے. اچھا مجھے ایک چیز اس میں ضرور ایڈ کر دیجیے گا. آپ نے ارجنٹینا کا ذکر کیا, ایجپٹ کا ذکر کیا, جو لوگ اور بھی IMF پروگرام کے ساتھ جو ہے ڈیل کر رہے ہیں, تو کیا وہاں پر بھی اسی طریقے سے پولیٹیسائز ہوتا ہے یہ سارے کا سارا ٹاپک جو ہے, یا یہ ایک اکیڈمک کام ہے, ایک فائنانس کا کام ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک عوامی رائے عامہ سے؟ کیونکہ یہاں تو ہم جلسوں میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں IMF کو ایک چور قرار دیتے ہیں, اس کو ڈکیت قرار دیتے ہیں. گزارش اس طرح سے اور ایک اس پہ اور ایڈ کر دوں کہ جو فرد IMF کی فیور میں یا IMF کی چیزوں کو جو ہے ڈیفائن کرتا ہے جیسا کہ آپ ہیں, اس کو لوگ یہاں ایجنٹ قرار دیتے ہیں کہ یہ IMF کا چھوڑا ہوا ایجنٹ ہے جو لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ شو کیسے لیجیے. حالانکہ آپ, میرا نہیں خیال کہ مفت میں کوئی کام کرتے ہوں گے کبھی, قطعی طور پہ نہیں کرتے. اینڈ گڈ پروفیشنلز کم ود گڈ منی. دس از اے ڈیفائنڈ پرنسپل. اف آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار فری دین دیر از سم تھنگ رانگ ود می. دوسری بات میں آپ سے عرض کر دوں, آپ نے ایک PDL پوچھا تھا, میں اس کو جواب دینے سے, PDL جو ہے اس سال 1468 ارب کلیکٹ ہونا ہے, اگلے سال 1727 ارب کلیکٹ ہونا ہے. یار مجھے کوئی سمجھا دے کہ یہ IMF والے اسی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے نا جہاں سے ہم پڑھ کے آئے تھے. انہوں نے اپنی سٹاف رپورٹ میں لکھا ہے کہ 166% پیٹرولیم پروڈکٹس پہ ٹیکس ہے. وہ کیمرہ مین سے, وہ ہمارے سرور سے, ہمارے لینڈ کروزر والے سے پیٹرول پہ 140 ہر ایک سے لیا جا رہا ہے. یہ اتنا ریگریسو ٹیکس کو 300 ارب بڑھا دینا اگلے سال, اٹ ڈزنٹ میک سینس. جبکہ آ رہی ہو انفلیشن 12%, 11.7% ٹو بی ایگزیکٹ. جب میں ٹیبل پہ تھا, جب ہم نے یہ لگایا تھا, یہ بھی سمجھا دیتا ہوں PDL کیوں لگا تھا. PDL اس لیے لگایا گیا تھا کہ GST 18% پہ صوبوں سے شیئر ہو رہا تھا اور وفاق چونکہ NFC ہم کر نہیں پا رہے تھے, تو اس میں ایک راہ نکالی گئی تھی کہ ایک پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ڈویزبل پول کا پارٹ نہیں بنتی, اس کو استعمال کر لیا جائے اور وہ وفاق کے پاس رہ جائے.
اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑھ جائے گا اور اتنا ریگریسولی افیکٹ کرے گا. یہ بھی آئی ایم ایف سے ان دا ری نیگوشیشن ڈسکس ہونا چاہیے. آخری بات آپ کی دیکھیے, اے گڈ ٹیکنوکریٹ ہو ہیلپس ایڈوائزز and runs a professional program in any country should always keep the political economy model in his or her mind. کہ جو چیزیں میں آئی ایم ایف کے ساتھ اگری کر رہا ہوں, طے کر رہا ہوں, فریم ورکس بنا رہا ہوں, وہ پولیٹیکل اکانومی, مثلا پی ڈی ایل از اے پولیٹیکل اکانومی پرابلم, مجھے اس کو نہیں وہاں پہ لے کے جانا چاہیے, بلکہ اس کی جگہ یہ کہنا چاہیے کہ میں ٹریڈر سے, ایگریکلچر انکم ٹیکس سے, کیپٹل گین سے, انفورسمنٹ سے, کمپلائنس سے ٹیکسز کلیکٹ کروں گا. ہاں لیکن سر سیف زون ختم ہو جاتا ہے اس طریقے سے نا, پھر آسانی سے جو ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے اس پہ ایک یہ بہت بڑا بریک پڑ جاتا ہے. خاقان صاحب بہت شکریہ, بڑی تفصیل سے آپ سے بات ہوئی. ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آگے چلیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں مزمل اسلم صاحب, مشیر خزانہ ہے خیبر پختونخوا حکومت کے. مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مزمل صاحب کے پی کے بجٹ, وفاقی بجٹ, اس کے اوپر میں ضرور آؤں گا, لیکن سر مجھے یہ فرما دیجیے گا کہ حکومت کوئی 1000 اسکیمیں لا چکی ہے, ہر حکومت ہی لا چکی ہے, پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, سب کہتے ہیں کہ ریٹیلر ٹیکس ہم لیں گے. اب حکومت کہتی ہے کہ ہم فکس ٹیکس لیں گے ریٹیلر سے, تو کیا اس میں کوئی کامیابی کا امکان آپ کو نظر آ رہا ہے, یا یہ بھی ایک اسکیم ہوگی جس میں پھر 800 رجسٹریشن ہوگی اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ریٹیلرز کو جو ہے اس چیز اسکیم کو جو ہے اس کو آپٹ ان کر لینا چاہیے. اور یہ اگر دیکھیں تو یہ 1% جو ہے کوئی زیادہ نہیں ہے, اور خاص طور پہ جو چھوٹے ریٹیلرز ہیں, اگر کسی ریٹیلر کی مثال کے طور پہ دن میں اگر 3 لاکھ روپے کی سیل ہے اور تو وہ مہینے میں 90 لاکھ روپے کی ہوتی ہے, تو سال میں 10 کروڑ روپے میں جاتا ہے. تو اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ نہ اس سے جانچ پڑتال ہو کہ اس کے کتنے پیسے کمائے ہیں, اس کا مارجن کیا ہے, اور وہ تو جو ہے 10 لاکھ روپے میں اس کی جان چھوٹ جائے گی, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے مارجنز نہیں اچھے اور میں تو بہت کم کماتا ہوں, تو وہ جو ہے نارمل اسکیم میں چلے جائے, تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے اس طرف, تو یہ پاسبل نہیں ہے. اب کامیابی اور ناکامیابی کا سارا جسے کہتے ہیں کہ یہ تو وقت بتائے گا. لیکن یہ کہ یہ پچھلی دفعہ سے جو میں نے دیکھی ہے منفرد یہ ہے کہ اس دفعہ ایسوسیشنز نے خود اعلان کیا. ماضی میں جب یہ حکومت اعلان کرتی تھی ایسوسیشنز نہیں ہوتی تھی. بہرحال لیکن اب یہ جو ہے ضرورت جو ہے اس قوم کی پڑ چکی ہوئی ہے, کیونکہ جتنے ٹیکسز ایک عام آدمی جو شریفانہ طریقے سے دے رہا ہے, خاص طور پہ تنخواہ دار دے رہا ہے اور بڑے کاروبار دے رہے ہیں, تو وہ جو ہے اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنے بڑے سیگمنٹ کو آپ چھوڑ دیں. اور اگر نہیں کرتے تو پھر حکومت اب نئی بات کر رہی ہے, ایسے قوانین بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ نان فائلر کے لیے زندگی جو ہے پھر مشکل ہو جائے گی. لیکن اب نان فائلر دیکھیں نا, زیادتی ہو جائے گی کہ نان فائلر میں تو ایک مالی بھی ہے, کک بھی ہے, خواتین بھی ہیں, تو وہ اس کے چکر میں وہ لوگ جن کا ٹیکس بنتا نہیں ہے ان کو بھی سزا ملتی ہے. ابھی جب نان فائلر کی انہوں نے کیٹیگری بنا دی ہے کہ آپ ملک سے باہر جائیں گے تو آپ کی ایئر ٹکٹ مہنگی ہوگی, آپ نان فائلر ہیں تو بینک اکاؤنٹ میں جو ہے آپ کے پیسے کٹیں گے. اب وہ بہت سارے نان فائلر ایسے ہیں وہ کبھی فائلر ہوں گے ہی نہیں زندگی بھر. تو یہ بھی حکومت کی اسٹریٹجی غلط ہے. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی نیگوشیٹ کی ہے انہوں نے ڈیل ٹریڈرز نے. اب اگر وہ اس پہ قائم نہیں رہتے تو پھر ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے. اور لیکن یہ کہ حکومت کو کنسیڈر کرنا پڑے گا جس طریقے کی ریٹیلرز کو انہوں نے اسکیم دی ہے, تو جو لوگ آنیسٹ ٹیکس پیئر ہیں وہ جو ہے دل میں سوچ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے آنیسٹ ہونے کی سزا ملتی ہے اور ہم سے اتنا ہائی ٹیکس ریٹ لے رہے ہیں, تو حکومت کو اس بجٹ میں جو ہے باقیوں کو بھی ٹیکس ریلیف دینا ہوگا. اور میں آپ کو بتا دوں جتنا زیادہ ٹیکس ریلیف دیں گے اتنا زیادہ ٹیکس کلیکٹ ہوگا, اور جتنا زیادہ ٹیکس لگائیں گے لوگ اس سے بھاگ جائیں گے, نظام سے باہر نکل جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مزمل صاحب, ایک کے پی کے بجٹ کی طرف میں ابھی آ رہا ہوں, کوئی 1-2 منٹ رک اور دیجیے گا. وفاقی وزیر خزانہ جو ہیں اورنگزیب, ان کے اوپر بڑی تنقید اچانک سے شروع ہو گئی ہے, اور بہت سے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ دوسری طرف سے کھیلتے ہیں, یعنی کہ آئی ایم ایف کی طرف سے بات کرتے ہیں اور پاکستان کو ریلیف نہیں دلاتے, نیگوسیشن ٹھیک نہیں کرتے. آپ خود ظاہر ہے کہ ایک صوبے کو دیکھ رہے ہیں, تو نیگوسیشن تو ظاہر ہے کہ آپ کا ایک پارٹ ہے, ایک پارٹ آف جاب ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم صحیح نیگوسیشنز کرتے ہیں, خاص طور پہ پیٹرولیم لیوی کو لے کے؟ پھر آئی ایم ایف کہتا ہے سیل ٹیکس بڑھا دو, سولر پہ ٹیکس لگا دو, ای ویز کے اوپر ٹیکس لگا دو. ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کے آپ کو سکتا ہے کہ نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر بھی ہم لوگ میچ ہار رہے ہیں؟
نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری جو ایک روایت رہی ہے کہ سارا کا سارا جو ہے حکومت، پوری حکومت اپنا الزام کوئی ایک آدھ دو بندے ڈھونڈ کے اس پہ ڈال دیتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف سے اچھی نیگوشیٹ کریں ڈیل، تو اس کے لیے پھر اپنے جو ہے فائنانس کو جو ہے نیگوشیٹ بھی کر کے دینا چیزیں جو پینڈنگ ہے. جیسے یہ ریٹیلر ٹیکس والی چیز ہے، زرعی ٹیکس ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری ٹیکس ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں، پینشنرز کو دی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں. تو اگر آپ اس کو وہ فلیکسیبلٹی نہیں دیں گے، اور وہ اگر وہ ان لوگوں کو جن کو ایگزمپشن دی ہوئی ہے ان کو ٹیکس نہیں لگا کے دے گا، تو وہ پھر اپنے خزانے کو کیسے بھرے گا، اور وہ پھر وہ آپ کو بجٹ کیسے دے گا خرچ کرنے کے لیے. تو یہ کہہ دینا کہ جی وہ ڈیل اچھی نہیں کرے، آپ دیکھیں نا، شرمناک بات تو ہے نا کہ آپ 10-11% اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے آپ کا. پوری دنیا میں چند ایک ممالک ہی ہوں گے 3-4 جن کا اتنا لو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے. تو اس کے لیے آپ کو جو ہے یہ نہیں کہ جو ٹیکس دے رہا اسی کو جو ہے لگائے جائیں، بڑھائے جائیں. باقی دیکھیں نا، پاکستان کتنا ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے، ٹیکس پیئر ہے 70 لاکھ ابھی بڑھ کے. اس 70 لاکھ میں جو ہے آدھے جو ہے نیل ریٹرن بھرتے ہیں. تو یعنی کہ ایفیکٹولی پاکستان میں لوگ ٹیکس بھرتے ہی نہیں ہے. اور یہ جو ہمارا جو 13,000 ارب جمع ہو رہا ہے، اس میں تنخواہ دار اگر انڈیویجل کیٹیگری میں دیکھیں تو سب سے زیادہ پے کر رہا ہے 600-650 ارب. اس کے بعد اگر آپ 15-20 بڑی کمپنیاں نکال دیں نا، یہ 50 کمپنیاں، تو باقی جو بھی کاروبار ہے وہ بھی مطلب بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ کم لیول پہ ٹیکس بھر رہے ہیں جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہے. تو یہ اس کو بہتر کرنا پڑے گا. اگر آپ کے فائنانس کے پاس یہ فلیکسیبلٹی گورنمنٹ اپنی ول سے دے دے تو پھر ضرور جو ہے آئی ایم ایف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم کیا بات کر رہے ہو کہ ہم یہ ٹیکس، اس کی شرح کو سیلز ٹیکس بڑھائیں یا ای وی کو لگائیں. ہمارا ٹیکس تو جو ہے 15,000 نہیں 18,000 ارب جمع ہو رہا ہے اس سال، تو ہم تو کم کرنے جائیں گے. تو یہ لیکن آپ فلیکسیبلٹی بھی نہ دیں اور اس نے کہا کہ جی سارا کچھ جا کے ان سے اپنی مرضی کروا لیں، تو ایسا نہیں ہوتا. وہ آپ قرض لے رہے ہیں ان سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزمل صاحب، 18ویں ترمیم کے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے کہ اس سے صوبے امیر ہو گئے، وفاق غریب ہو گیا. اب حکومت گفتگو کرتی ہے، اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ کوئی 28ویں ترمیم آ جائے، یعنی کہ 10 ترمیمیں بعد ہم اس چیز کو بہتر کر لیں، اور صوبے جو بہت امیر ہو گئے ہیں، جن کے پاس سرپلس بجٹ ہوتا ہے، پھر آپ کے صوبے کا بھی اس دفعہ سنا ہے سرپلس بجٹ نہیں ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کیسے آپ اس کو سمجھیں گے کہ کیا 18ویں ترمیم کو خاص طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے؟ کیا وفاق جو ہے وہ اتنا غریب نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ وفاقی معاملات کو بھی قریب سے دیکھتے رہے ہیں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں. تو اگر اس کا کنکلوڈ کریں، اب صوبے کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک تھا بالکل 18ویں ترمیم کا معاملہ، یا کچھ چیزیں ری نیگوشیٹ ہونی چاہیے صوبے اور وفاق کے درمیان؟ دیکھیں 18ویں ترمیم کا پرنسپل تو بالکل ٹھیک ہے نا، ڈیوالو ہونی چاہیے چیزیں. اب 18ویں ترمیم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگوں 18ویں ترمیم، اور یہ اصل میں ترمیموں کا موسم بھی ہے نا پاکستان میں، تو ہر چیز کو ترمیم کرتے رہتے ہیں. اور یہ حکومتی نمائندوں کے پاس بھی کلیئرٹی نہیں ہے اس چیز کی. میں تو یہ کہوں گا ایکچولی جو ہے این ایف سی جو ہے آپ کا ریوائز ہوگا. 7th این ایف سی تھا 2010 میں ہوا تھا، اس کے بعد 8واں آ گیا، 9واں گزر گیا، 10واں گزر گیا. اب 7th این ایف سی کے اوپر ہی بیٹھے ہیں. 11 این ایف سی اب شروع ہو چکا ہے، اس میں آپ بیٹھیں، ریویو کریں. اگر وفاق کو زیادہ پیسے جانے تو وفاق کو چلے جائیں. صوبوں کو جس طریقے سے جا رہے ہیں ان کو آبادی کے لحاظ سے جا رہے ہیں. اب آبادی کو دنیا نے ڈسکریج کر دیا ہے. اب آبادی کی جگہ انہوں نے ڈال دیا کہ جو لوگ اپنی تعلیم پہ زیادہ خرچ کریں گے، جو لوگ ماحولیات پہ، کلائمیٹ پہ خرچ کریں گے، ان کو زیادہ شیئر ملے گا. جو لوگ آؤٹ آف اسکول بچوں کو لے کر آئیں گے ان کو، جو لوگ اپنا ریونیو بڑھائیں گے اس کو. تو اس کا حل 28ویں ترمیم نہیں ہے، اس کا حل ہے 11th این ایف سی آپ کر دیں، اور 11th این ایف سی میں ریویو کریں کہ جو 7ویں این ایف سی میں جو کمی کوتاہیاں ہیں اس کو ایڈریس کر لیں. لیکن وہ ہمارے ملک میں ہر چیز اب وہ جیسے کہ ترمیم کے تھرو بلڈوز کرنے کا شوق ہے، تو وہ میڈیا بھی اس کی باتیں کرتا رہتا ہے. تو بڑا آسان سا حل ہے. 1 سال دسمبر سے 11th این ایف سی بنی ہوئی ہے، 1-2 میٹنگیں ہوئی ہیں، اس کے بعد میٹنگ ہی نہیں کرتے، اور پھر بجٹ کے 1 ہفتے پہلے یہ ترمیموں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. اچھا، آپ کی کیا تیاری ہے مزمل صاحب؟ کیا بجٹ آپ لے کے آئیں گے؟ وفاقی بجٹ کا تبصرہ ضرور کر دیجیے گا، لیکن پہلے ذرا صوبائی بجٹ کا آپ بتا دیں کہ کیا آؤٹ آف دی باکس ہے، کیا نیا ہے، کیا جو ہے وہ بہتر ہے، کس سے ریلیف لوگوں کو ملے گا، کہاں لوگوں کو جو ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے پریشانی اٹھانے پڑے گی؟ دیکھیں جی، ہم تو ایک تو کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے، ٹھیک ہے نا. میں نہیں کہوں گا ٹیکس فری بجٹ نہیں، جو نیا کوئی ٹیکس نہیں لگا رہے. جو ٹیکسز کی شرح ہے اس کو ہم مزید کم کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن اپنے ٹیکس کے ہدف کو ہم نے جو ہے
20 سے 25% اضافی رکھا ہے. اس سال بھی ایم پی آر نے 10% ٹیکس اضافی جمع کیا, ہم نے 20% جمع کیا اب تک. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ہم اپنے اخراجات کو بے دریغ نہیں بڑھا رہے. ہم نے اپنے ایم پی ایز کی تنخواہ نہیں بڑھائی, ہم نے پیٹرول نہیں بڑھایا, ہم نے جہاز نہیں خریدا, ہم نے جو ہے وی آئی پی ٹریولنگ بند کی ہوئی ہے, ہم نے بزنس کلاس بند کیا ہوا ہے, ہم نے ہوٹلوں پہ تقریبات بند کی ہوئی ہیں, اور ابھی سے نہیں, یہ 2022 سے چل رہا ہے. اب ہم جو ہے, اب ہمارا رخ ہو گیا عوام کی طرف, اور اس بجٹ میں آپ دیکھیں گے یہ نہیں کہ ہم یہ صرف اعلان کرتے رہیں گے کہ سرکاری, اس دفعہ بڑی اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے, ایک تو ہوتی ہیں اسکالرشپس, ہم اس سے آگے بڑھ کے, یہ لیپ ٹاپ شیپ ٹاپ والی کہانی نہیں ہوگی, تعلیم سب کے لیے والی میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ بڑے آسان قرضوں میں جو ہے اسٹوڈنٹس جو پڑھنا چاہتا ہے اس کو قرض دے دیں گے. اسی طریقے سے جو ملک سے باہر جا رہے ہیں اوورسیز پاکستانی, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, یہاں پہ ایک روزگار کا الگ مسئلہ ہے, تو وہ اپنی جائیداد بیچتے ہیں, کوئی بیوی کا سونا بیچتا ہے, کوئی قرض لیتا ہے اور اس کو پھر مینوپولیٹ کیا جاتا ہے. ان کے لیے جو ہے رقم مختص کریں گے کہ اگر وہ ان کو کوئی باہر نوکری ملتی ہے تو وہ صوبائی حکومت ان کو پیسے دے دے گی, وہاں جا کے وہ کما کر پھر وہ واپس صوبائی حکومت کو کرتے ہیں. اس طریقے کے ہمارے بہت سارے جو ہے ڈائریکٹ عوام کو جو ہے انیشیٹو دینے ہم جا رہے ہیں, اور میرے حساب سے 50 سے 60 ارب روپے جو ہے, یہ جو ہماری اسکیمیں ہیں اس سے وہ جو ہے بینکنگ نظام سے لوگ قرض لے سکیں گے, اور اس کی سود کی ادائیگی یا پوری ہم کریں گے یا ہم آدھی سے زیادہ ان کی جو ہے ہم کریں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ایک سرکاری ملازمت کا بوجھ ہوتا ہے کہ جی سرکاری ملازمت دے دیں تاکہ لوگ بے روزگار ہیں, ہم جو ہے لوگوں کو جو ہے معاشی طور پہ خود کفیل کریں گے, اور اس سے جو ہے پھر وہ آگے روزگار سے روزگار بنے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزمل صاحب, یہ تو چلے صوبے کا ہو گیا. اب جو وفاقی بجٹ حکومت پیش کرنے جا رہی ہے, جو سیاسی وجوہ کی وجہ سے اب تک تاخیر کا شکار ہے, اس میں آپ کیا چیز دیکھتے ہیں؟ خاص طور پہ پیٹرولیم لیوی کا ایک ہدف حکومت نے بڑا پہاڑ سارا رکھ دیا ہے, تو ایسی چیزیں اگر موجود ہوں گی تو پھر آپ اس میں ریلیف کیسے جو ہے وہ دے سکیں گے لوگوں کو؟ دیکھیں, میری جو ابھی جتنی بھی ہم نے دیکھی ہیں چیزیں, میں آپ کو کھل کے تو نہیں بتا سکتا کیونکہ ان کی بجٹ ہے, ان کی امانت ہے, ان کی چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے 4 سال آپ ہم سارے کہتے تھے نا پاکستان کی تاریخ کے بدترین سال ہے, یہ 5واں سال اس کا بھی ریکارڈ توڑ دے گا بدترین ہونے میں. جی, جو میں نے حالات دیکھے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ حکومت اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی؟ بس وہ ایک چیز مل گئی ہے, جب اوپر نیچے اس کو بڑھا دیں. اب دیکھیں نا, اس ہفتے پھر بڑھا دیے, 24 روپے کچھ بڑھا دیا. تو جو حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو میں دیکھ رہا ہوں, اول تو پتہ نہیں, جو میں ابھی اس وقت تک جب آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے تو لگتا ہے کہ 10 تاریخ کو اگر بجٹ دے دیا تو یہ بھی اچیومنٹ ہوگی. ابھی ٹائم کم ہے اور کام بہت باقی ہے جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا ان سے. بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.